अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फ़हीम खान जालिब। दोस्तों, इमेजिन करें एक ऐसा ज़माना हुआ करता था जिसमें लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे थ्रू लेटर्स। और आज के ज़माने में हम लोग ईमेल्स का यूज़ करते हैं, हम लोग मैसेजिंग का यूज़ करते हैं, हम लोग वीडियो कॉल कर लेते हैं एक दूसरे के साथ ना सिर्फ बातचीत करते हैं बल्कि एक दूसरे को अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। तो दोस्तों, उस ज़माने में जब लोग एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे तो वो लेटर्स फासले के मुनासिब से, मिसाल के तौर पर अगर फासला कम हो तो एक महीना लगता था, लेकिन जब फासला ज़्यादा हो तो उसमें साल भी लग सकता था। तो इतनी स्लो प्रोसेस थी लोगों का एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना। इसी तरह कोई बिजनेस रिलेटेड चीज़ें जो है उनको इंटरप्रेट करना, एनालिसिस करना, ये सब एक महज कॉपी में करते थे लोग। कोई कैलकुलेशन वाली चीज़ें नहीं थी, कोई एनालिसिस वाली हमारे पास ऐसी मशीन नहीं थे। लेकिन आज हम लोग जब देखते हैं तो एक दूसरे के साथ सेकंड्स में हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। एक दुनिया के एक कोने में बैठ के दुनिया के दूसरे कोने तक हम लोग अपनी बात को आसानी से विद इन अ सेकंड पहुंचा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है कंप्यूटर ने। तो दोस्तों, मैं बात करता हूँ कंप्यूटर की। कंप्यूटर ही एक ऐसी मशीन है जिसने हमारी जिंदगियां मुस्बित वे में चेंज की है, हमारी लाइफ स्टाइल में 100% पॉजिटिव चेंजेस लाई है। तो दोस्तों, अगर कंप्यूटर की इतनी ज़्यादा अहमियत है हमारी लाइफ में तो हमें इसको जानना लाज़मी नहीं बल्कि ज़रूरी बन गया है, क्योंकि कंप्यूटर के बगैर हमारी ज़िंदगियाँ बिल्कुल भी नहीं हो सकती। हमारे घरों में कंप्यूटर्स हैं। अगर दोस्तों आप लोग कहेंगे कि यार मेरे घर में तो कंप्यूटर नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि यार आप झूठ बोलते हो। आप झूठ इसलिए बोलते हो कि यार जिस चीज़ से आप मुझे इस वक़्त देख रहे हो वो भी कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर ही कंप्यूटर आज के ज़माने में, चाहे आप साइंस के रिसर्च कर लें, चाहे आप स्पेस एक्सप्लोरेशन कर लें, तो ये सब जो है कंप्यूटर ही की वजह से हुआ है। तो दोस्तों, अब टाइम को वेस्ट नहीं करते, सीधा सीधा कंप्यूटर की डेफिनेशन पे जाएंगे। आज का वीडियो होने वाला है कंप्यूटर की डेफिनेशन पर। और इस डेफिनेशन में कुछ हमारे पास जो है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से, इंट्यूटिव वे में। हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ताकि किसी भी किस्म का हमारे अंदर डाउट या कंफ्यूजन कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में नहीं आ जाएगा। तो कंप्यूटर के जो फंडामेंटल्स है इसके बारे में और भी वेल्यूज आएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग एक्साइटेड हो कंप्यूटर की डेफिनेशन को एक इंट्यूटिव वे में समझने के लिए, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ में जो है इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, चले जाते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन के ऊपर। कंप्यूटर की अंग्रेजी डेफिनेशन ये है, इंग्लिश डेफिनेशन ये है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट द डेटा, process the data, stores the data and gives result according to given instruction। जो यूज़र इंस्ट्रक्शन देता है इसके मुताबिक। तो तो इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इस डेफिनेशन को लेके। बहुत पहले जो है मैं भी कंफ्यूज था एक ज़माने में, तो आप लोग भी शायद कंफ्यूज होंगे। तो इंग्लिश की तरफ हम लोग नहीं जाते बल्कि हम लोग इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इनको एक अच्छे वे में डिस्कस करेंगे। तो देख ले भाई, इस डेफिनेशन में देख ले दोस्तों, इस डेफिनेशन में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या होता है? ज़्यादातर इसको लिखते हैं प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो प्रोग्रामेबल का मतलब ये है कि इसके अंदर हम चेंज करते हैं, प्रोग्राम को डाल के इसके अंदर हम चेंजेस ला सकते हैं। तो एक सेमी कंडक्टर्स होते हैं। तो सेमी कंडक्टर्स का मतलब क्या है? ये हाफ इंसुलेटर होता है और हाफ कंडक्टर होता है। अब कंडक्टर क्या चीज़ है? कंडक्टर वो है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है
وہ بجلی کو کنڈکٹ کرتا ہے. انسولیٹر کے اندر کوئی فری الیکٹران نہیں ہوتے، اس وجہ سے وہ بجلی کنڈکٹ نہیں کرتے. تو سیمی کنڈکٹر جو ہے، سیمی کا مطلب ہی ہاف ہوتا ہے، تو ہاف کنڈکٹر ہاف انسولیٹر. تو دوستو سیمی کنڈکٹر جو ہے وہ ہم نے بتا دیا کہ ہاف انسولیٹر ہوتا ہے، ہاف کنڈکٹر ہوتا ہے. تو کمپیوٹر کے اندر جتنے بھی مین کمپوننٹس ہیں، کمپیوٹر کے امپورٹنٹ جو کمپوننٹس ہیں وہ سیمی کنڈکٹر سے بنے ہوتے ہیں. یوزولی سلیکان جو کہ سیمی کنڈکٹر ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو آئی ہوپ پہلی پوائنٹ آپ لوگوں نے سمجھ لی ہوگی. جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ انپٹ دا ڈیٹا یا پھر ایکسیپٹ دا ڈیٹا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو؟ اگر ہم نے کمپیوٹر کے ذریعے کوئی کام کروانا ہو، کمپیوٹر سے کوئی کام کروانا ہو تو اس کو بتانا پڑتا ہے. اگر ہم کمپیوٹر کو نہیں بتاتے تو وہ ہمارا کام کرے گا ہی نہیں. تو کمپیوٹر کو جب ہم بتاتے ہیں کہ یار یہ کام میرا کرو، تبھی وہ ہمارا کام کرتا ہے. تو جو چیز ہم کمپیوٹر کو بتاتے ہیں کہ یار یہ چیز کرو، اس کو ہم انپٹ کہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ ایک دفعہ اور کہتا ہوں کہ یار کمپیوٹر کو جب آپ اس سے کچھ کروانا چاہتے ہو تو اس کو بتانا پڑتا ہے. تو جو چیز ہم کمپیوٹر کو بتاتے ہیں اس کو ہم انپٹ کہتے ہیں. یہ ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے، انسٹرکشنز بھی ہو سکتے ہیں. اب کمپیوٹر کے اندر ہم انپٹ کیسے دیتے ہیں، اس کے ذرائع کیا ہیں، مطلب یہ ہے کہ کس چیز کے ذریعے ہم کمپیوٹر کے اندر انپٹ ڈال سکتے ہیں. تو ہمارے پاس جو انپٹ ڈیوائسز ہوتے ہیں، بہت سارے انپٹ ڈیوائسز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کی بورڈ جو ایک انپٹ ڈیوائس ہے جس کے ذریعے ہم کمپیوٹر کے اندر ٹیکسٹ ڈالتے ہیں. ٹیکسٹ کے فارم میں ڈیٹا کو ہم کمپیوٹر کے اندر ڈال دیتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس مائکرو فون ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم ساؤنڈ والے ڈیٹا کو کمپیوٹر کو دے دیتے ہیں، مطلب کمپیوٹر کے اندر ڈالتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے دوسرا پوائنٹ جو کہ انپٹ کے بارے میں تھا، ایکسیپٹ انپٹ کے بارے میں تھا. اب تیسرا چیز یہ ہے کہ پروسیس دا ڈیٹا. پروسیس دا ڈیٹا یہ تیسری پوائنٹ ہے. تو پروسیس دا ڈیٹا کا مطلب کیا؟ اگر ہم نے کمپیوٹر کو بتا دیا کہ یار مثالی طور پر 2+2 ہم نے کمپیوٹر کو ڈال دیا کہ یار اس کی کیلکولیشن کر لے ہمیں، تو کمپیوٹر کیا کرے گا؟ کمپیوٹر اس کو دیکھ لے گا اور اس کو جو ہے پروسیس کرے گا. مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کام کرے گا. پروسیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انپٹ آپ کمپیوٹر کو دے دیتے ہیں اس کے اوپر کام کرنا کمپیوٹر کا، وہ ہوتا ہے پروسیس. تو پروسیس کرنے کے لیے ہمارے پاس کمپیوٹر کا امپورٹنٹ جو کمپوننٹ ہے، کمپیوٹر کا سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ ہے سی پی یو. تو سی پی یو رسپانسبل ہوتا ہے اس ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لیے. تو کیا پڑھا ہم نے؟ پروسیسنگ دا ڈیٹا. پروسیسنگ دا ڈیٹا کا مطلب ہے تو جو انپٹ ہم کمپیوٹر کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر کام کرتا ہے سی پی یو، اور اس کام کرنے کو ہم پروسیس کہتے ہیں، پروسیسنگ کہتے ہیں کمپیوٹر کی. تو اس پروسیسنگ کا رسپانسبل جو کمپیوٹر کے اندر جو ڈیوائس ہوتا ہے وہ ہے سی پی یو، جس کو ہم برین آف کمپیوٹر بھی کہتے ہیں. ان کے اوپر بھی ویڈیوز آنے والے ہیں، تو بہت اچھے سے ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچا دیں گے. تو چوتھا پوائنٹ اس ڈیفینیشن میں یہ ہے کہ اسٹور دا ڈیٹا. مطلب یہ کہ ڈیٹا اسٹوریج. اب دیکھ لے یار، اگر ہم کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا کو انٹر کرتے ہیں، انپٹ ڈالتے ہیں کمپیوٹر کے اندر، تو سی پی یو تک جانے کے لیے اس نے ایک پاتھ کراس کرنی ہوتی ہے، ایک راستے سے گزرنا پڑتا ہے. اور اسی راستے کے جو الٹیمیٹ میں، مطلب یہ کہ آخر میں ہمارے پاس موجود ہے میموری. اب میموری کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو ڈیٹا ہم کمپیوٹر کو دے دیتے ہیں اس کو اسٹور کرتا ہے. سی پی یو جو ہے وہ ڈائریکٹلی ڈیٹا تک ایکسیسیبل نہیں ہوتا، بلکہ جو ڈیٹا ہے وہ میموری میں جاتا ہے. مین میموری، اس کے بارے میں پڑھیں گے. تو میموری کے اندر جاتا ہے، اور میموری جیسا کہ پلیٹ میں ہم لوگ مٹھائیاں اگر کوئی سرو کر لیں تو ہم اٹھا کے کھاتے ہیں، اسی طرح جو میموری ہے وہ چیزیں جو ڈیٹا ہوتے ہیں، ہم نے جو ڈیٹا انپٹ کیا اس کو ایک پلیٹ کی شکل میں سی پی یو کو دے دیتے ہیں، اس کو سرو کرتا ہے. تو سی پی یو وہاں سے اٹھا کے اس کے اوپر کام کرتا ہے.
تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی ڈیٹا ہم کمپیوٹر کے اندر دے دیتے ہیں وہ میموری میں اسٹور ہوتا ہے، اور میموری میں اسٹور ہونے کے بعد پھر یہ جاتا ہے سی پی یو تک، مزید اس کے اوپر جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس چیز کے لیے۔ اور جب کمپیوٹر جو سی پی یو وہ پروسیسنگ آپریشن جو ہے اسے کمپلیٹ کرتا ہے، مطلب یہ کہ جو کام ہونا تھا اس ڈیٹا پر وہ اگر وہ کمپلیٹ کر لے، اس کے بعد پھر سے میموری کے تھرو اس نے گزرنا پڑتا ہے، تو میموری میں پھر سے اسٹور ہوتا ہے۔ تو پانچویں امپورٹنٹ پوائنٹ اس ڈیفینیشن میں ہے آؤٹ گیوز آؤٹ پٹ۔ گیوز آؤٹ پٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو؟ ہم لوگوں نے کمپیوٹر کے اندر انپٹ بھی ڈالا، اس کو اسٹور کیا، پھر سی پی یو تک پہنچایا، سی پی یو نے اس کے اوپر کام کیا، لیکن وہ ہم تک ابھی تک نہیں دکھا ہے، ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ جو چیز ہم ڈیزائر کر رہے تھے کہ یہ چیز آنا چاہیے، مثال طور پر ہم نے مثال دی تھی 2+2 کی، تو وہ 2+2 کی کیلکولیشن ہم تک ابھی تک نہیں پہنچی ہے۔ تو ہم تک پہنچنے کے لیے اس نے آؤٹ پٹ ڈیوائسز کا استعمال کرنا ہے، اور جو چیز آؤٹ پٹ ڈیوائس کے ذریعے ہم تک پہنچ جاتی ہے، مطلب یہ کہ ہم نے جو کام کروانا تھا اگر وہ کام ہو کے ہم تک پہنچ جائے تو اس کو ہم آؤٹ پٹ کہتے ہیں۔ تو یہ آؤٹ پٹ کیسے ہم تک پہنچ جائے گا؟ اس کے لیے بھی ڈیوائسز ہوتے ہیں، جیسا کہ ان پٹ ڈیوائسز سے اسی طرح آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہوتے ہیں، اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ان پٹ ہم نے ڈالا تھا اس کے اوپر آپریشن ہوئے تھے اور وہ کام ہو کے ہم تک پہنچ جائے، ہم تک پہنچنا جو کام ہو کے وہی آؤٹ پٹ ہوتا ہے، اسی چیز کا رسپانسبل ہے آؤٹ پٹ ڈیوائس۔ تو ہمارے پاس بہت سارے آؤٹ پٹ ڈیوائس ہیں، مثال طور پر مانیٹر جو اسکرین ہوتا ہے کمپیوٹر کا وہ ایک آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے، اسی طرح اسپیکرز، یہ سارے اور بھی بہت سارے ہیں، یہ سب آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں۔ تو دوستو مجھے لگتا ہے کہ جو جتنے بھی امپورٹنٹ پوائنٹس تھی اس ڈیفینیشن میں وہ ہم نے کور کر لی ہے۔ تو آئی ہوپ کوئی بھی ڈاؤٹ یا کنفیوژن اس ڈیفینیشن کے بارے میں نہیں ہوگا۔ آج ہم لوگوں نے ایک اچھے وے میں واٹ از کمپیوٹر، اس کی ڈیفینیشن تھوڑی ایکسپلینیشن کی ہے، تو یہ چیزیں ایک اچھی وے میں ہم نے سمجھ لی ہوں گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ کبھی بھی آپ لوگوں کے لیے آج کے بعد مسئلہ نہیں ہوگا کمپیوٹر کی ڈیفینیشن کو لے کے۔ تو دوستو اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اس کے اندر اگر کوئی کویسچن ہو، کوئی کویری ہو آپ لوگوں کا، تو کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ ہم سے کویسچن پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ لوگوں کے لیے اس کویسچن کے مطابق اگر ویڈیو لانا ہو تو ویڈیو لائیں گے، اور اگر اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کو لائک کرے، کمنٹ کرے، شیئر کرے۔ اگر پہلی دفعہ آپ ہمارے چینل میں آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ جائے۔ تو آئی ہوپ یہ تھا کمپیوٹر کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو جو ہے یوزفل ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔